رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ صلوات بھیجیں محمد۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسی ضروری موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف ہم اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ جب آپ سے گفتگو کرنے کے لیے سید واڑے میں حاضر ہوتا ہوں جو میرا وطن ہے، تو میرے اوپر دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک ذمہ داری اس کی جو اللہ نے رکھی ہے ہر اس انسان پر جسے اس کے بزرگوں نے دین کی سمجھ پیدا کرنے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے درمیان سے بھیج دیا ہو، تو جسے دین سیکھنے کے لیے، دین میں تفقہ پیدا کرنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، ہماری آپ کی بول چال کی زبان میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا اور بالکل سید واڑے کی زبان میں مولانا گیری سیکھنے کے لیے اگر بھیج دیا گیا ہو، ہم لوگ کہتے ہیں کیا کرا کرا مولانا گیری پڑھ رہے ہیں، حالانکہ مولانا گیر تو آپ ہیں، مولوی پکڑ آپ ہیں، وہ تو مولوی ہے بیچارہ۔ مولانا گیر کا مطلب ہوتا مولوی پکڑنے والا۔ بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ آپ کے درمیان بہت آئے ہیں، کچھ لوگوں کو ان کی کچھ باتیں یاد ہوں گی۔ وہ کہتے تھے کہ قوم میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک ہوتا ہے مولوی پھانس۔ ہر بستی میں ایک آدھ ایسا بقرات ہوتا ہے جو بیچارہ کوئی نیا آئے تو اس پہ اپنی دھاک جمانے کے لیے وہی سوالات پوچھے گا جو کبن صاحب مرحوم سے آج تک پوچھتا آیا ہے۔ خیر، تو قرآن کریم میں ایک ذمہ داری دی گئی ہے تمام انسانوں کی، اور خاص کر کے صاحبان ایمان کو، کہ تم اپنی ضرورتیں، تمہاری سوسائٹی، تمہارا معاشرہ، مثلا ہم ایک جد سے سید واڑے میں آباد ہیں، کبھی شاید 52 گاؤں میں رہے ہوں، یا خالی جاگیرداری 52 گاؤں کی رہی ہو، میں نے اتنے غور سے تاریخ نہیں پڑھی اپنی، لیکن 20-21 گاؤں میں تو میرے خیال سے اس وقت بھی ہم لوگ موجود ہیں۔
سید علیم الدین دادا کی نسل سے یا ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر سادات کی نسل سے، تو میرے عزیزو، اللہ نے ایک ذمہ داری رکھی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ ہر خاندان سے، ہر علاقے سے، مومنین کی بستیوں سے کچھ لوگ ایسے نکلنا چاہیے کہ جو جا کے، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے لیتفقہوا فی الدین، علم دین حاصل کرنا اور ہے اور دین کو سمجھنا اور ہے۔ علم الگ چیز ہے اور سمجھ الگ چیز ہے۔ ہمارے معلومات میں بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ سب ہماری سمجھ میں آ جائیں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ مذہب کا علم حاصل کرنا ایک ذمہ داری ہے اور مذہب کی سمجھ پیدا کرنا یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کوتاہیاں دو جگہ کرتے ہیں۔ پہلی کوتاہی یہ ہے کہ ہم مذہب کی جانکاری بھی حاصل نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو سیکھنے کے لیے واقعاً کہیں جا کے بیٹھ کے کسی استاد کے سامنے دین سیکھا ہو، یا اس نیت سے کتابیں پڑھی ہوں کہ دین سیکھنا میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، ہر ایک پہ واجب ہے کہ اتنے دین کی جانکاری حاصل کرے جس کے ذریعے وہ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ جو تو نے میری ہم نے ڈیوٹیاں رکھی تھیں میں نے ان کو سمجھ لیا، پڑھ لیا، جان لیا کہ مجھ پہ واجب کیا ہے اور مجھ پہ حرام کیا ہے۔ اتنا جاننا ہر مومن پہ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب سیکھ لیں سید واڑے سے تو اور لوگوں پہ واجب نہیں ہے۔ میں اپنے جوانوں سے خاص کر کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے جاننے کی جگہ ہے توضیح المسائل۔ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، آپ کے موبائل میں موجود ہے، ہر زبان کی توضیح المسائل موبائل میں ہے، یا گھر میں کتاب خرید لائیے، اردو، ہندی، انگریزی، لیکن ایک بار ہم کو توضیح المسائل کے کم سے کم وہ چیپٹر ضرور پڑھنا چاہیے جو ہماری زندگی سے جڑے ہیں۔ دن رات نماز پڑھتے ہم نے توضیح المسائل میں نماز کے مسائل کبھی پڑھے نہیں پڑھے، تو پھر اللہ کو کیسے جواب دیں گے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے تھے وہ تم کہاں سے سیکھی کہ تمہیں اطمینان تھا کہ تمہاری نماز صحیح ہوئی؟ اگر ہم نے آج تک آزاداری کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا، جو ہو رہا وہ کر رہے ہیں، تو کل اللہ کو کہاں سے جواب دیں گے کہ وہی کہہ رہے تھے جو اہل بیت بتا کے گئے تھے، ہمارے علاقوں کی عادتیں اس میں شامل نہیں ہوئی تھیں اور رسم و رواج اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ کم سے کم اتنا دین سیکھنا جس کے ذریعے ہم اپنے واجبات کو انجام دے سکیں اور حرام سے بچ سکیں، یہ ہر مومن اور مومنہ پر واجب ہے۔ خالی حدیث پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ جب کوئی سیمینار ہو کالج، یونیورسٹی، اسکول، مکتب، مدرسے کا، تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، خوب زور زور تقریریں کی جائیں اور پھر ہم گھر چلے آئیں ویسے کہ ویسے ہی۔ اتنا ہم سب پہ واجب ہے جانکاری۔ لیکن جانکاری کے بعد ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے سمجھنا۔ اب اس سے بڑی ذمہ داری، یہ تو ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، اب اس کے بعد ذمہ داری ہے کہ خاندانوں سے، گھروں سے، بستیوں سے، علاقوں سے کچھ لوگ ڈھونڈو، نکالو، تاکہ وہ جا کے دین کی تفقہ پیدا کریں، دین میں تفقہ کریں۔ تفقہ کا مطلب دین کی سمجھ۔ فقیہ جب ہم کہتے ہیں لفظ، تو یہ خالی دین کے معلومات کا خزانہ نہیں ہوتا، دین کو سمجھتا بھی ہے۔ میں بار بار ایک دو جملے کہہ رہا ہوں، ایک ہے جاننا اور ایک ہے سمجھنا۔ جانکاری میں ہمارے نہ جانے کتنی چیزیں آتی ہیں، لیکن ان میں سے کتنی چیزیں ہم سمجھ پاتے ہیں۔ مثلا بجلی سے پنکھا بھی چل رہا ہے، لائٹ بھی جل رہی ہے، کیمرہ بھی چل رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر بھی چل رہا، سب اس سے چل رہا ہے، یہ میں جانتا ہوں، مگر میں اس کو سمجھ نہیں سکا کہ کیسے ہو رہا ہے۔ میرے پاس علم ہے اس کا، لیکن اس کی سمجھ مجھ میں نہیں ہے کہ ہو کیسے رہا۔
یہ سورج نکلتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے، لیکن یہ گرمی ہو جاتی ہے جانتا ہوں، لیکن میری سمجھ اس سے پیچھے ہے کہ گرمی کیوں پیدا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو فزکس پڑھنے والے وہ بتائیں گے، جو سائنسداں ہیں وہ جانیں گے، وہ سمجھیں گے۔ وہ سمجھتے بھی ہیں کہ مقناطیس کے سامنے لوہا آ جاتا ہے تو کیوں کھینچ کے آ جاتا ہے۔ میں صرف جانتا ہوں، سمجھتا نہیں ہوں۔ میں اس لفظ پہ توجہ آپ کی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تفقہ فی الدین، اس لیے کہ ہم تو جانکاری ہی میں پیچھے ہیں، علم حاصل کرنے میں ہی، لیکن ائمہ طاہرین ہم سے جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خالی جانکار نہ بنو، دین کے لیے سمجھدار بھی بنو، دین کی سمجھ بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، میں لفظ تفقہ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا میرے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، میں سیدواڑے کا ہوں، میرا وطن جرگاواں ہے، تو میرے اوپر آپ کے درمیان آؤں تو دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ایک آیت میں پڑھ رہا تھا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، ہر خاندان، ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر علاقے، ہر سیدواڑے کے مختلف حصوں سے، بستیوں سے واجب ہے کہ کچھ لوگ نکلیں اور عالم دین نہ بنے، فقیہ دین بنے۔ یہ فقیہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں، یہ لفظ تھوڑا ترقی کر کے اوپر کی کوالٹی پہ چلا گیا ہے۔ فقیہ کا مطلب آج ہوتا ہے جو براہ راست قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھ کے، پورے قرآن اور حدیث کو سمجھ کے اس سے احکام خدا کا پتہ چلا لے، یہ فقیہ کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کامل فقیہ جس نے دین کی مکمل سمجھ پیدا کر لی۔ مگر ائمہ ہم کو کیا چاہتے ہیں؟ میں لفظ فقیہ کے لیے آپ کے ذہنوں کو اور تھوڑا سے نزدیک لے آؤں، جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو پہنچانے کے لیے۔ روایت ہے آغاز اسلام میں جب لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور ان کو جو بدو عرب آتے تھے، گاؤں والے، بلکہ وہ جو ریگستانوں میں رہتے تھے، گاؤں سے بھی بدتر، جو آرابی کہلاتے ہیں، وہ جب آتے تھے تو اب ان کو واپس بھی جانا ہے اور دین بھی سیکھنا ہے، تو حضور ان کو مسلمان بنانے کے بعد کسی تھوڑا سینئر مسلمان کے حوالے کر دیتے تھے کہ اس کو واجب دین سکھا دو، عقائد بھی بتا دو، اعمال بھی بتا دو۔ تو ایسی ایک مسلمان ہوا تو پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے حوالے کیا کہ اس کو دین سکھاؤ، تو انہوں نے سورہ زلزال، اسی زمانے میں نازل ہوا ہوگا، زلزال پڑھا، سورہ زلزلہ، اذا زلزلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ قیامت سے پہلے کے منظر کو یہ سورہ بیان کر رہا ہے۔ قیامت سے پہلے کا منظر یہ ہے کہ پوری زمین کو زلزلہ آئے گا اور زمین پھٹے گی اور زمین کے اندر جو ہے ابل کے باہر آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جتنے وزن زمین کے اندر آج تک دبے تھے وہ سب باہر آ جائیں گے۔ کیا کیا ہوگا؟ اللہ اس میں ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس میں محفوظ رکھنے کا معاملہ صرف ایمان اور تقوی سے جڑا ہے۔ اور ایمان کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ پر یقین کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام سے بھرپور مودت ہو، جو ان کی اتباع تک ہم کو پہنچا دے۔ زمین زلزلہ آئے گا، زمین اگلے گی، حالات کو دیکھ کے انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس زمین میں آدم سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے کروڑ، کتنے ارب، کتنے قیامت جب آئے گی کتنے لوگ دفن ہو چکے ہوں گے، چھوٹی سی مٹی میں ایک ہی قبر میں نہ جانے کتنے لوگ دفن ہوں گے۔ روایات اس طرح کی سہارا دیتی ہیں کہ اس زمین پر اتنے لوگ پیدا ہوں گے اور مریں گے کہ ایک قبر سے ایک آدمی نہیں نکلے گا، ایک ایک قبر سے نہ جانے کتنے کتنے لوگ نکالے جائیں۔ خود ہمارے ہاں پرانے قبرستان 100 150 200 سال پرانے، جہاں کھودیے وہاں ہڈی مل جاتی ہے، اور پھر وہیں اس کو کنارے ونارے لگا کے قبر بنانا پڑتی ہے، اب جگہ ہی نہیں ہے، تو ایک ایک قبر سے نہ جانے کتنے مردے نکلیں گے۔ تو اب اس کے بعد یہ سب نکالے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی، اس ذرے کو سمجھنا ہے تو پرانے زمانے کے بنے کمرے میں جس میں کچی شیشم کی لکڑی آم کی لگائی گئی ہو جو برر گئی ہو،
وہ ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے اور سورج نکلے تو ان درازوں سے سورج کی روشنی آتی ہے کہ نہیں؟ اور اس سورج کی روشنی میں لاکھوں کروڑوں چمکتے ہوئے ذرے دکھائی دیتے ہیں، جو اندھیرا جو اس کو ہٹا دیجئے، ایسے یہاں بھی سب ہے، ابھی ایک لکیر ماری ہے روشنی کی تو دکھائی دیں گے، ایسے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حقیر اور باریک ترین وجود کو کہتے ہیں ذرہ۔ اتنی سی بھی نیکی کی ہوگی تو دیکھو گے، اور اتنا سے بھی گناہ کیا ہوگا تو دیکھو گے، کچھ چھوٹنے رہ جانے والا نہیں ہے۔ جب یہ آیت پڑھائی تو جو شاگرد قرآن پڑھ رہا تھا اس نے کہا بس میں تو چلا، میں سیکھ گیا دین۔ اور اس نے کہا بھی تم نے خالی ایک سورہ پڑھایا، کہاں چل دی ہے؟ نہیں، اس نے کہا مجھے سب دین میں سمجھ میں آ گیا۔ اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ جو قیامت میں حالات ہوں گے تو وہاں حساب کون کرے گا؟ تو اس نے کہا اللہ کرے گا حساب۔ بس اس نے کہا میں پورا دین سیکھ گیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، چلو خدا حافظ۔ اب یہ جو استاد تھے بیچارے آئے رپورٹ دینے رسول اللہ کے پاس کہ بھائی آپ نے جو ہمیں طالب علم حوالے کیا تو بڑا کمزور نکلا۔ کہا ہوا کیا؟ سنیے آپ کا ہوا کیا؟ کہا جب میں نے سورہ زلزال اسے پڑھایا اور یہ والی آیت آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ حساب کون کرے گا؟ دنیا والوں میں کوئی حساب کرے گا؟ کہا نہیں، اللہ کرے گا۔ بس جیسے ہی میں نے کہا کہ اللہ حساب کرے گا، اس نے کہا پورا دین میری سمجھ میں آ گیا، میں چلا، خدا حافظ۔ تو بغیر سیکھے چلا گیا۔ شاگرد نے کہا بغیر سیکھے چلا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بغیر سیکھے نہیں گیا، رجع فقیہن، وہ فقیہ دین بن کے گیا ہے۔ یعنی اس نے معاملے کو تہ تک جان لیا کہ دنیا کی ساری زندگی کا معاملہ اللہ کی نگاہوں میں ہے، اور آخرت میں وہ عادل جو رحمان و رحیم بھی ہے وہ ہمارا حساب کرنے والا ہے۔ تو وہ پورے دین کو سمجھ کے گیا ہے، فقیہ بن کے واپس گیا ہے۔ تو دین کا پڑھنا اور ہے، دینی معلومات حاصل کرنا اور ہے، اور دین کی سمجھ پیدا کرنا اور ہے۔ اور ہم تو دین کے جاننے ہی میں کوتا ہیں، مگر ہمارے ائمہ کیا چاہتے ہیں؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لولسیا، تو اگر میرے پاس اقتدار اور پاور ہوتا اور میرے ہاتھ میں کوڑے ہوتے تو میں اپنے جوانوں پر وہ کوڑے چلاتا تاکہ وہ دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں اتنی دیر سے آپ کو اس سوکھی ساکھی بات پہ کیوں تھکا رہا ہوں؟ ایک تو اس لیے تھکا رہا ہوں کہ کبھی کبھی تو مجھے موقع ملتا آپ کو تھکانے کا۔ تو تفقہ فی الدین یعنی دین کا جاننا اور ہے اور دین کا سمجھنا اور ہے، اور ذمہ داری ہے کہ جو دین کو پڑھنے جائے، پڑھ کے آئے، سمجھ کے آئے، تو جن کے بیچ سے گیا ہے ان کو واپس آ کے ینذرو، ڈرائے۔ لہذا مجھ پر واجب ہوا کہ آپ نے اگر مجھے سید واڑے سے مدرسے اور حوضے تک پہنچانے کی غلطی کر ڈالی ہے تو اب میں جب بھی آپ کے درمیان آؤں میں آپ کو ڈراؤں، آخرت سے ڈراؤں، عذاب قبر سے ڈراؤں، حساب و کتاب سے ڈراؤں، بے دینی سے ڈراؤں، نمازوں کے قضا کرنے کے عذاب سے ڈراؤں، گانے سننے کی سزا سے ڈراؤں، غیبتیں کرنے کے جرم سے ڈراؤں، آپس میں جھگڑا کرنے کے خطروں سے ڈراؤں، مومن کا سینے میں دل میں کینہ رکھنے سے ڈراؤں اس بات سے کہ گھروں کو توڑو نہیں، آپ کو ڈراؤں میری ڈیوٹی ہے۔ اتنی بھی میری ڈیوٹی نہیں رہ جاتی، اس سے اگلی ڈیوٹی بھی ہے۔ خالی ڈرا کے گھر چلے جائیں کام نہیں چلنے والا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ بڑا امامہ پہن کے آئے تھے، بڑی محبت و عزت ملتی تمہیں سہدواڑے میں، تو تم نے اپنی ڈیوٹی کی کہ نہیں؟ اگر میں خالی یہاں وہی پڑھتا رہا جو آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کو خوش کرتا رہا تو میں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے۔ مجھے تو آپ کو ڈرانے کی ڈیوٹی پوری کرنا ہے۔ رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا بشیر و نذیر بنا کے، خوشخبری دینے والا بھی ڈرانے والا بھی۔ ہماری ڈیوٹی اس میں بھی سے رکھی کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ، اچھا ایک ڈیوٹی میری ایک آپ کی بھی۔ میری ڈیوٹی آپ کو ڈراؤں اور آپ کی ڈیوٹی کہ آپ ڈریں۔ قرآن کہہ رہا ہے
لِيُنذِرُونَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ لوگ ڈریں۔ تو ایک تو میری ڈیوٹی اس لیے کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں کہوں جو عام طور پر جو ذاکرین اور خطبہ آپ مہمان بلاتے ہیں وہ آپ سے نہیں کہہ پاتے۔ ایک بات، وہ بات جو کہنا ابھی کہنا ہے مجھے۔ دوسری میری ڈیوٹی یہ ہے، دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ سورہ تحریم کی آیت ہے 6 پڑھتا رہتا ہوں۔ مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ نے اسی آیت کو پڑھنے کے بعد یہ تحریک دیداری چلائی تھی، بے دینی ہٹاؤ دینداری لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس نکالو۔ کون سی آیت ہے جس نے غلام اصغری کو اس راہ پہ ڈالا؟ سورہ تحریم کی 6 آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، واہلیکم، اور ان کو جو تمہارے اہل ہیں، جو تمہارے گھر والے ہیں، جو تمہارے اپنے ہیں۔ تو میرے عزیزو اب یہاں اپنی اپنی سوچ ہے، سب سے چھوٹا دائرہ اس کا ہے، اہل کا مطلب میری بیوی میرے بچے۔ اس نے کہا نہیں، اہل و عیال میرے بھائی میرے بہن میرا کنبہ۔ غلام عسکری نے کہا نہیں، ہر وہ جو علی والا ہے وہ میرا اپنا ہے۔ لہذا انہوں نے مہم چلائی پورے ہندوستان میں، مجھ سے رشتہ نہیں، مجھ سے خون نہیں جڑا، میرا یہاں سے کوئی ناتا نہیں، ان کی زبان بنگالی میری اردو، ان کی گجراتی میری اردو، لیکن یہ علی والے ہیں تو میرے اپنے ہیں، لہذا مجھے ان سے رشتہ جوڑ کے انہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا۔ تو میری سے دوسری ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ میں آپ کو سیدواڑے والے، آج ہمارے باپ دادا چاہے آپس میں رشتہ دار نہ بھی دکھائی دیتے ہوں، لیکن ایک جد کی اولاد ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ایک باپ کی اولاد ہے۔ اور یہیں سید علیم الدین سے ہی اسی نسل میں آ گئے، جناب آدم تک تو سبھی ایک ہیں۔ تو پھر آپ کے اوپر میں آپ کے بارے میں میری ذمہ داری کچھ بڑھ گئی کہ پورے ہندوستان میں علی والوں کو جتنا جہنم سے بچانے کی کوشش کروں اس سے کئی گنا کوشش کروں آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ میرے اپنے ہیں۔ اس لیے میں ایسے تذکرے آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جو دوسرے خطبہ آپ کے سامنے نہیں کرتے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ایک اہم موضوع ہے جس کی طرف ہم توجہ کم دیتے ہیں۔ آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے کہ جو صاحبان تقوی۔ موضوع کیا ہوا آیت کا؟ آپ یہ بتائیے، مجلس میں آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہدف آپ کے دماغ میں ہے کہ نہیں؟ ہم جتنی نیکیاں دنیا میں کر رہے ہیں، ان نیکیوں کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ پانا چاہتے ہیں۔ کیا پانا چاہتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہمارے درمیان میں مجلس پڑھ چکا ہوں اس موضوع پر، بہت سے لوگ بہت سطحی اور ابتدائی چیزوں پہ رک جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے دنیا میں اکثر اعمال، خاص کر کے ہماری بہنیں جو کچھ نیکیاں کرتی ہیں، واٹس ایپ پہ اتنی تدبیریں آ گئی ہیں، اولاد ہونے کے لیے یہ کرو، بیٹا ہونے کے لیے وہ کرو، نوکری پانے کے لیے یہ کرو، بیٹی کا رشتہ لگانے کی یہ کرو، یہ نماز پڑھو، وہ تلاوت کرو، وہ سورے پڑھو، وہ دعا پڑھو، یہ عمل کرو، یہ چلہ باندھو۔ جتنی اچھائیاں ہم انجام دے رہے ہیں ان سے کم ہم کیا پا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کیا؟ ابھی میں نے ماضی قریب میں ہی سیدواڑے میں کسی جگہ بات پڑھی تھی، شاید تفصیل سے نہیں۔ میرے عزیزوں میں تھوڑا سا آپ کا وقت لے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ جو نیکیاں کرتے ہیں ان سے ہم کیا پا سکتے ہیں اور ہم کہاں تک جاتے ہیں۔ اللہ نے تمام نیکیوں کے لیے آخرت کی جزا اور ثواب رکھا ہے، جنت، لیکن آخرت کی جزا اور ثواب سے پہلے اس نے اس دنیا میں بھی نیکیوں کے اثرات رکھے ہیں، اور ان نیکیوں کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں اس کے نمونہ ایک آپ کی خدمت پیش کروں گا تاکہ بات کہہ سکوں۔ مثلا میں نے روایت یہیں سیدواڑے میں پڑھی تھی کسی جگہ کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے رسول اللہ سے 6 چیزوں کی ڈیمانڈ کی، 6 چیزیں مجھے چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟
کہا ایک یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہا اور کیا چاہیے؟ کہا لوگ بھی مجھ سے خوش رہیں. کہا اور کیا چاہیے؟ تو کہا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس خوب دولت ہو. کہا اور کیا چاہیے؟ کہا اور میں چاہتا ہوں کہ میری عمر بھی خوب لمبی ہو. کہا اور کیا چاہیے؟ کہا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لمبی عمر بھی پاؤں اور بیماری بھی نہ آئے میرے پاس. انشورنس کی جتنی قسمیں سب رسول اللہ کے سامنے رکھ دی. اللہ راضی ہو جائے، لوگ خوش رہیں، روزی خوب زیادہ ملے، روزی جو زیادہ ملے اس کے ساتھ عمر بھی لمبی ہو، اور عمر بھی جو لمبی ہو تو بیماری بھی قریب نہ آئے. اور کیا چاہیے؟ دنیا میں کچھ بچہ جو نہ مانگ لیا ہو. کہا اور آخرت میں میدان قیامت کے حساب کے بعد منازل آخرت میں جہاں آپ کی منزل ہو وہیں مجھے بھی ٹھکانا چاہیے. اب اس سے اونچا کچھ مانگے گا آدمی؟ روایت پڑھ چکا ہوں، صرف یاد دلا رہا ہوں آپ کو. کہا اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے تو بس ایک عادت ڈال لے کہ اللہ جو کہے وہ کر، اور جس کام سے روک دے وہ نہ کر. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اللہ کو تم سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. بس اس کی اطاعت کرو گے، اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، تم سے راضی ہو جائے گا. اس سے زیادہ آسانی سے کوئی راضی ہونے والا ہے ہی نہیں. کہ لوگ راضی رہیں. دنیا میں سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، اور سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو راضی کرنا. اور دنیا میں سب سے آسان کام ہے لوگوں کو ناراض کرنا، اور دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اللہ کو ناراض کرنا. بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے اور بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. یہ وہ کریم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، یا سریر رضا، اے جلدی سے راضی ہو جانے والے. جیسے ماں نہیں بچے سے ناراض ہوتی ہے، چند سیکنڈ بھی نہیں گزرتے ہیں کہ اس کی رحمت اسے مجبور کرتی کہ وہ راضی ہو جائے. اس ماں کو تو 99 رحمتیں آخرت میں رکھ کے ایک رحمت سے دنیا اللہ نے بنائی. اس ایک رحمت سے دنیا بنی، اس میں کروڑوں اربوں خربوں مائیں پیدا ہوئی، ان میں ایک ماں کی رحمت تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کریم کی رحمت تک کہاں پہنچیں گے؟ بہت جلدی راضی ہوتا ہے. تو اللہ کو راضی رکھنا تو بس اطاعت خدا کی عادت ڈالو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. بس دو کام کر لو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کل لوگوں کو راضی کرنا ہے تو کیا کریں؟ کل لوگوں کو راضی رکھنا ہے تو سنو، کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہے، کچھ دوسروں کے ہاتھ میں. کچھ تمہارے پاس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور کچھ دوسروں کے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں. تو جو توجہ دے، میں تفصیل میں نہیں سنانا چاہتا، سنا چکا ہوں. صلوات اور بھیجے محمد. لوگ راضی رہیں تو کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہو. تمہارا پیسہ ہے پہنچاتے رہو، تمہارے پاس علم ہے پہنچاتے رہو، تمہارے پاس ہاتھ پیروں میں طاقت ہے لوگوں کے کام آتے رہو. اور جو لوگوں کے پاس ہو اس میں نگاہ بھی نہ ڈالو. سب خوش رہیں گے تم سے، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کے چکر میں پڑے تو تم سے کوئی خوش نہیں رہے گا. اور جو تمہارے پاس ہے لوگوں تک نہ پہنچایا تب بھی خوش نہ رہے گا. سب کو خوش رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو تمہارے پاس ہے بانٹتے رہو، اور جو دوسروں کے پاس ہے اس پہ نگاہ بھی نہ ڈالو. سب تم سے خوش رہیں گے. واقعی زندگی کو فارمولے ہیں جنہیں اپنایا جائے تو انسان کامیاب ہو. میں جلدی سے روایت سن لیں. اگلی روایت جو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں سے ہم کیا کیا پا سکتے ہیں. دین کی سمجھ پیدا کریں. ہم دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو ہم گھاٹے کے معاملات میں رہتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے دنیا میں کچھ پانا، جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے تو کیا کریں؟ اطاعت کرو. اطاعت کرو کہ اللہ راضی ہوگا. لوگوں خوش رکھنا ہے، جانے نہ دو. کہ لمبی نہیں، مجھے خوب مال چاہیے. تو کہا خوب مال چاہیے تو جو تمہارے مال میں اللہ نے واجبات رکھے انہیں ادا کرو. زکوٰۃ نکالو، خمس دو. ہماری سوچ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے کہ گھٹ جاتا ہے؟ ہمارے یہاں تو کم ہو جاتا ہے اسی لیے نہیں دیتے. خمس کیوں نہیں دیتے؟ کم ہو جائے گا اسی لیے نہیں دیتے. اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ مال بڑھانا ہے تو زکوٰۃ دو، مال بڑھانا ہے تو خمس نکالو. اس لیے کہ تم ایک دو گے تو 10 واپس کرے گا. اور خالی آخرت میں نہیں، اس کا وعدہ دنیا میں بھی ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جب تم خرچ کرو گے تو اس کا بدل تم کو، اس سے اچھا تم کو یہی عنایت کر دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. کہا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے مال میں جو خوب مال ملے
اس کے ساتھ تندرستی بھی برقرار رہے. تو کہا اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو پھر اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں تمہارے خون کے، ماں باپ سے، بھائی بہن، پھوپھی، چچا، خالہ، ماموں، یہ جو خون کے رشتے اللہ کے بنائے، ان کی اولاد، چچا زاد بھائی بہن، پھوپھی زاد بھائی بہن، ماموں زاد، خالہ زاد، کزن جنہیں کہا جاتا ہے، جہاں تک خون کے رشتے ہیں انہیں جوڑ کے رکھو. یعنی اگر ہم سیدواڑے والے چاہتے ہیں کہ ہم لمبی عمر پائیں تو ہمیں آپس کے ان خون کے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے. یہ رشتے توڑنا نہیں چاہیے. ان سے بول چال بند ہو گئی، ان کے آنا جانا ختم ہو گیا، ہمارے ان کے بیچ میں خون ہے. یہ جو بیچ میں خون ہے اسے کنارے ہٹا کے ڈال دیجیے. اگر چاہتے ہو کہ عمر لمبی ہو تو صلہ رحم کرتے رہو، ارحام کو نہ بھولو، رشتہ داروں کو نہ بھولو. ایسا نہ ہو تمہاری حیثیت بڑی ہو گئی، کوئی غریب ہے تو اسے بھول گئے، اس کا حق بڑھ گیا، اس کے پاس جاؤ، اس سے ملو، اس سے رابطے کو بڑھاؤ، اس کا دل نہ ٹوٹنے دو، صلہ رحم کرو. اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیمار بھی نہ ہو. کہا اگر یہ چاہتے ہو کہ بیمار نہ ہو تو صدقہ دو. واجب ذمہ داری ادا کرنے کو قرآن زکوٰۃ کہتا ہے، اور واجب ذمہ داری ادا کر کے اب جو بھی اچھے کام میں آدمی پیسہ لگائے اسے مذہب کی زبان میں صدقہ کہتے ہیں. کہا اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، ایکسٹرا خرچ جو تمہارا جس سے بچنا چاہتے ہو تو تھوڑا ایکسٹرا خرچ کرو، صدقہ دو تو تمہاری عمر بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد کیا چاہیے کہ اور آپ کا ساتھ چاہیے، تو میرا ساتھ چاہیے تو لمبے صدقے کرو میرے ساتھ. تو میں نے ایک چھوٹی سی روایت آپ کو صرف یاد دلا دی کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کی جزا خالی آخرت میں نہیں ہے، اس کا اثر اس دنیا میں بھی، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، دونوں مرتب ہوتے ہیں. اور اللہ ان نیکیوں کا اثر اور ان برائیوں کا اثر دنیا میں ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ آخرت کی جزا اور سزا کو بھول کے اگر ہم بے دین ہونے لگے ہوں تو ہمارے اندر دین واپس آ جائے. نیکیوں کے اچھے نمونے بھی پیش کر دیتا ہے اور گناہوں پر سزا آخرت میں رکھتا ہے، لیکن اس کے نمونے بھی یہاں پیش کر دیتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری کوتاہیوں میں کوتاہی یہ ہے کہ ہم علم دین سیکھ پڑھتے نہیں، اور دوسری اس سے بڑی کوتاہی ہے کہ جتنا پڑھتے ہیں اس کو ٹھیک سے سمجھتے نہیں. دین کو نہ سمجھنے کے نقصانات ہمیں بہت حاصل ہوتے ہیں. میں ان میں سے ایک تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں اس دنیا میں نیکیوں کی بھی اچھے اثرات ہیں اور برائیوں کے. میں نے ابھی ایک نمونہ پیش کیا، ایک نمونہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صلوات مجھ کے بھیج دیں محمد علی. نہیں جو حضرات باہر بیٹھے ہیں میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ مجھے نہ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے صلوات کی آواز نہیں آئی مجھے. روایت کہتی ہے، نہیں بھی تھوڑا سے آپ کی تھکن کم ہو جائے گی انشاءاللہ. روایت کہتی ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے آئے تو مدینہ منورہ میں کہ پڑوس میں کوئی بڑا قبیلہ تھا، شاید بنی حوازن یا جو بھی، مجھے یاد نہیں رہ گیا، جو بہت پکے کافر تھے، متشدد دشمن پیغمبر کے اور اسلام نہیں لائے تھے. اس قبیلے کے 3 سب سے بہادر اور طاقتور اور لڑاکو لوگ نکلے، مکے آئے کہ مار ڈالیں گے ان کو. لیکن جب مکے پہنچے تو پتہ چلا حضور ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. انہیں نہیں پتا تھا حضور ہجرت کر کے جا چکے. تو ان تینوں نے مسجد الحرام میں آ کے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو پکڑ کے قسم کھائی کہ ہم محمد کو مار ڈالیں گے، اور نکلے مدینے کے لیے. مدینے کے جب قریب پہنچے تو پیغمبر پر اللہ کی طرف سے خبر ہوئی، وحی آئی کہ تمہارے 3 دشمن ایسے ایسے آ رہے اور ان کے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجو. پیغمبر نے اعلان کیا کہ ایسے دشمن آ رہے ہیں، کون ان کے مقابلے میں جائے گا. ایسے اعلانات پہ جو ہمیشہ اٹھتا تھا وہی اٹھا، جو ہمیشہ ایسے اعلان پہ اٹھتا تھا کہ اگر یہ ہوتا کہ مال غنیمت بٹ رہا ہے کون پہلے جائے گا تو پارٹی بدل جاتی. اب یہاں تو یہ تھا کہ دشمن آ رہا ہے تو لڑنے کون جائے گا، تو وہی اٹھا جو اٹھتا مولا علی کا ہم جائیں گے. پیغمبر نے بھیج دیا. مولا علی تلوار لے کے نکلے، پیغمبر نے بتا دیا کہ اس راستے پہ جاؤ، کہاں ملیں گے. وہ سامنا آمنا ہوا تو پیغمبر مولا علی نے ان کو للکارا، ٹھہرو رکو. ان پوچھا تم لوگ کون؟ کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں.
کیوں آئے ہو؟ کہ تم پیغمبر کو جان لینے آئے ہو؟ میں تمہارے مقابلے میں آیا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ سنیے، کبھی کبھی کوئی بات دشمن کے منہ سے نکلتی ہے، وہی بات دوست بھی کہتا ہے۔ مثلا گاؤں میں کوئی اچھے انسان ہے، کا بڑے نیک آدمی ہے، اور چاہے کوئی کمی ہو لیکن مال کے حساب میں بڑے پکے ہیں، بے ایمان بالکل نہیں، تو کبھی کبھی دشمن دوست کہہ رہے ہیں لیکن کبھی کبھی دشمن گواہی دیتا ہے۔ اب جو میں جس جگہ سنانے جا رہا ہوں وہاں دشمن کی گواہی ہے کہ تم کون ہو؟ کہ میں علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہ تمہارا مقابلہ کرنے۔ تو ان تینوں نے کہا کہ اچھا، ہم آئے تو تھے محمد کو مارنے، لیکن تم علی ابن ابی طالب ہو، تمہیں مارنا بھی محمد کا مارنا ہے۔ یہ ہے دشمن کی گواہی کہ جیسے محمد ہے ویسے علی ہیں۔ یہ دشمن گواہی دے رہا ہے، تمہیں مارنا بھی محمد کو مارنا ہے۔ مولا علی للکارا، اس میں سے ایک شخص نکلا، اس نے مولا علی سے مقابلہ کیا، ایک بار ہوا اور وہ قصہ تمام۔ اب دو بچے، مولا علی نے کہا کہ آؤ تم بھی، اس نے کہا جو ہم میں سب سے بہادر تھا، جب وہی آپ کا سامنا نہیں کر سکا تو ہم کیا سامنا کریں گے، آپ ہمیں گرفتار کریے۔ اب دیکھیے، ہمیں گرفتار کریے اور اپنے پیغمبر کے پاس لے چلیے، سنا ہے وہ بڑے نرم دل ہیں، لے چلیے وہاں پیغمبر کے پاس لے کے آئے، پیغمبر کے سامنے لائے گئے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا ہے؟ فتنہ، ایک ہوتا ہے قتل اور ایک ہوتا ہے فتنہ، اور قرآن میں ہے فتنہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی قتل ہے، اس لیے کہ قتل سے ایک قتل ہوتا ہے اور فتنے سے نہ جانے کتنے قتل ہو جاتے ہیں۔ البتہ فتنے کی قسمیں ہیں، کچھ فتنے ہیں جو ظاہری جسموں کی موت کا سبب بنتے ہیں اور کچھ فتنے ہوتے ہیں جو روحانی موت کا سبب بنتے ہیں۔ اگر کسی ذاکر کے کسی جملے سے کسی جوان کے دل میں آخرت کا خوف نکل گیا کہ ہم تو علی والے، ہماری نجات پکی، تو یہ اس جوان کی دینی موت ہو گئی۔ جو دین کہہ رہا اس سے وہ انکار کر رہا ہے، دینی موت ہو گئی، اور اس موت کا ذمہ دار وہ فتنہ ذاکر یا شاعر ہے جو خوف خدا اس کے دل سے نکال رہا ہے۔ اس کا جرم ہے فتنہ کرنا۔ پیغمبر نے کہا کہ اپنے جرم سے توبہ کرو کہ تم نے غلطی کی اور اسلام لاؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ورنہ تمہارے سزا قتل ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے لیے اسلام کا قبول کرنا کوہ ابو قبیس کو اٹھانے سے بھی مشکل کام ہے، جیسے ہمارے یہاں ہمالیہ پہاڑ، ویسے کہہ رہا کوہ ابو قبیس کے اٹھانے سے مشکل کام ہے، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضور نے حکم دیا جاؤ قتل کر دو، قتل کر دیا گیا۔ دوسرے سے کہا اب تم، کہا میں یہ بھی میرے ساتھی کے پاس بھیج دیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا، اسے بھی حکم دیا گیا۔ قتل کرنے کے لے کے چلے تھے، بھی قتل نہیں کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر کی طرف سے کوئی ہرکارہ دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ اسے چھوڑ دو، ابھی قتل کا حکم دیا تھا اور اب فرما رہے اسے چھوڑ دو۔ کہا کیا ہو گیا، کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس نے کہا مجھے ابھی تو قتل کا حکم دیا تھا، معاف نہیں کر رہے تھے، اور اب مجھے چھوڑ دیا، میں ایسے نہیں جاؤں گا، مجھے لے چلو اپنے پیغمبر کے پاس، مجھے پتا تو چلے مجھے چھوڑا کیوں گیا۔ آیا، اس نے کہا کہ آپ نے ابھی تو میرے قتل کا حکم دیا تھا اور اب چھوڑ کیوں دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا اس واقعے سنانے میں، لیکن یہ بات محسوس کرانے کے لیے کہ ہماری جو نیکیاں اور اچھے کام ہم کرتے ہیں ان کی جزا صرف آخرت میں نہیں ہے، ان کے اچھے اثرات ہماری زندگی میں بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تو بس آخرت میں کام آئے گی، روزہ رکھ رہے تو بس آخرت میں کام آئے گا، صدقہ دے رہے تو بس آخرت میں کام آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اچھے اثرات دنیا مرتب ہوتے ہیں، اور جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کے سزا آخرت میں ہے، لیکن اس کے برے اثرات اس دنیا میں بھی ہمارے اوپر پڑتے ہیں۔ شاید اگر یہ یقین ہمارا محکم ہو جائے تو آخرت کا کمزور بھروسہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، لیکن یہ اطمینان ہو جائے کہ دنیا میں بھی نیکی کا فائدہ ملنے والا ہے اور دنیا میں بھی گناہ کا نقصان ہونے والا ہے، تو شاید ہمارے اندر دینداری کی جذبہ کچھ محکم ہو جائے۔
کہا آپ نے تو ابھی میرے قتل کا حکم دیا تھا اور اب مجھے کیوں معاف کر دیا؟ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا میں تمہیں چھوڑ دوں۔ کہا کیوں؟ کہا جب تمہیں قتل کا حکم دے کے میں نے بھیجا تو جبریل آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ اللہ نے فرما رہا ہے کہ اسے دنیا میں سزا نہ دو، آخرت کی سزا اسے ملے گی، مگر دنیا میں اسے معاف کر دو، قتل کی سزا نہ دو، اس لیے کہ مجھے اس کی 3 عادتیں پسند ہیں، مجھے اس کے 3 کام پسند ہیں، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ کہا وہ 3 کام کیا ہیں؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا سخی انسان ہے، کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، کوئی بھی کسی کام سے ضرورت سے آئے تو یہ واپس نہیں کرتا، بڑا سخی انسان ہے۔ کہا اور دوسری چیز کیا ہے؟ کہا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑا مہمان نواز ہے، یہ بہت مہمان نوازی کا اس کا بڑا شوق ہے، یہ مہمان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے۔ کہا تیسری چیز کیا ہے؟ کہا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ خوش اخلاق انسان ہے، سب کے ساتھ خوش اخلاقی اور پیار اور محبت سے ملتا ہے، لوگوں سے غرور اور تکبر نہیں کرتا۔ تو اس کی 3 عادتیں مجھے پسند ہے، ایک اس کی انکساری اور خوش اخلاقی، دوسرے اس کی مہمان نوازی، تیسری اس کی سخاوت، اس لیے تم اسے دنیا میں معاف کر دو۔ اب میں یہاں پہ روک کے آپ سے ایک سوال کروں، یہ نیکیاں وہ کب کر رہا ہے؟ مومن ہے وہ؟ مسلمان ہے وہ؟ نہیں، مسلمان نہیں، مومن نہیں، کافر ہے، منکر دین ہے، اور اتنا خطرناک منکر دین ہے کہ رسول اللہ کو قتل کرنے آیا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ کہ اسے معاف کر دو، 3 نیکیاں کرتا ہے۔ حضور نے جب کہا کہ تجھے اس لیے چھوڑ دیا گیا، اس نے کہا میں تو اب نہیں جاتا، میں اب نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے اپنا دین سکھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ کہ کیوں، کیا ہو گیا؟ ابھی تو جان دے رہا تھا۔ اب جان دینے والا جو دین لینے پہ تیار نہ تھا، اب جان دے رہا تھا دین بے دین اپنے دین پہ باقی رہنے کے لیے، اور اب کہہ رہا کلمہ پڑھا دو۔ سنیے، وہ بات سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ایک دور دراز ریگستان کا رہنے والا، میں سخی ہوں کہ کنجوس، میں مہمان نواز ہوں یا مہمان سے بھاگتا ہوں، میں خوش اخلاق ہوں یا بد اخلاق، یہ آپ کیا جانیں؟ میں ایک دور دراز کا رہنے والا، اگر میں یہ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، دیوار پہ چڑھ جانے دیئے، بس چھپکلی ہوگی، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد۔ توجہ دیں، آپ نے پوری توجہ نہیں دی، ورنہ مجھے آگے کہنا نہ پڑتا۔ اس نے کہا مجھے مسلمان بنائیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں دور دراز کا رہنے والا ریگستانی بدو، آپ مجھے کیا جانے، نہ مجھے جانے نہ میری عادتوں کو، میں خوش اخلاق کے بد اخلاق، میں سخی کے کنجوس، میں مہمان نواز کے مہمان سے بھاگنے والا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی خدا ہے جس سے آپ کا رابطہ ہے، اور آپ اس کے رسول ہیں، اور آپ پہ وحی آتی ہے۔ تو جب خدا ہے، جب آپ رسول ہیں، تو پھر میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، وہ ایمان لے آیا۔ میں جس کے لیے میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ یہ کافر تھا، عالم کفر میں نیکیاں کر رہا تھا، 3 نیکیاں، تو اس کا فائدہ اسے کیا پہنچا؟ توجہ دیں، پھر قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ دنیا میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ذرا قیمتی نعمتوں کا نام فہرست گنائیے۔ تو کہ بھائی ایک بہت قیمتی نعمت کا نام ہے جان، اور ایک بہت قیمتی نعمت کا نام ہے دین اور ایمان۔ مال بھی قیمتی ہے، مگر مال زیادہ قیمتی ہے کہ جان زیادہ قیمتی۔ اچھا، دیندار سے پوچھ رہا ہوں کہ مال زیادہ قیمتی ہے کہ دین؟ تکلف میں ہی جواب دینا پڑے گا کہ نہیں، دین زیادہ قیمتی ہے۔ مال چلا جائے، دین نہیں جانا چاہیے۔ تو دین سے زیادہ مانوی دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں، اور مادی دنیا میں جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں۔ 2 قیمتی چیزیں ہیں، ایک ہے جان، ایک ہے ایمان۔ جان مادی دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا نام،
مانوی دنیا میں بھی قیمتی چیزیں ہیں، علم ہے، بصیرت ہے، شعور ہے، تقوی ہے، زہد ہے، سخاوت، یہ سب قیمتی چیزیں ہیں، مگر یہ سب قیمتی چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان۔ تو دنیاوی زندگی میں جان قیمتی، مانوی زندگی میں ایمان قیمتی۔ اب دیکھیے یہ تین نیکیاں کیسے کام آئیں۔ ابھی یہ قتل کیا جا رہا تھا، اسے قتل سے کس نے بچایا؟ ان تین نیکیوں نے بچایا۔ اگر یہ تین نیکیاں نہ کرتا تو قتل کرتا ہوتا تو قتل ہو گیا ہوتا۔ تو جاتی ہوئی جان واپس آ گئی ان تین نیکیوں سے، اور گیا ہوا ایمان مل گیا ان تین نیکیوں سے۔ تو سوچو نیکی دنیا میں کتنا پھل دیتی ہے کہ جب بغیر ایمان کے نیکی کی جائے تو جان بھی بچا لے، ایمان تک پہنچا دے۔ تو جب صاحب ایمان کوئی نیکی کرے گا تو اس کے دنیا میں کتنے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو مالک کبھی کبھی نمونے پیش کر دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر دین کی سمجھ بھی پیدا ہو، اور ہم صرف رٹو توتے کی طرح دین نہ سیکھیں بلکہ شعور کے ساتھ دین پہ عمل کریں اور ان نتیجوں تک پہنچے جن نتیجوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس وقت ختم ہو گیا، مگر میں سمیٹ کے جلدی سے سناؤں گا دوسرا نمونہ، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کریں گے تو آخرت میں ہی ہے سب کچھ کا سزا وزا۔ نہیں، دنیا میں بھی گناہ نقصان پہنچاتے ہیں، ہم محسوس کریں چاہے محسوس نہ کریں۔ ابھی میں نے آپ کو جو روایت سنائی، جیسے صلہ رحم سے عمر لمبی ہوتی ہے ویسے قطع رحم سے رشتے توڑنے سے عمریں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جیسے صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ اور خمس دینے سے مال بڑھتا ہے، ویسی زکوٰۃ اور خمس نہ دیا جائے تو بکثرت روایتیں اہل بیت کی ہیں کہ جتنا آدمی خمس یا زکوٰۃ نہ دے کے بچاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا حرام میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی کہ جسے دے کے ہم نیکی کر کے ثواب حاصل کرتے وہی حرام میں خرچ ہو جائے یا فضول خرچ ہو جائے۔ ہم جتنا بچا لیتے ہیں 10-5 سال میں ایک آپریشن میں چلا جاتا ہے، تو یا حرام میں جاتا ہے یا فضول میں جاتا ہے۔ نیکیوں میں اثرات ہیں، ویسے برائیوں میں اثرات ہیں۔ میں جلدی سے آپ کو سناؤں، ایک جنگ آپ کو یاد دلاؤں۔ مولا علی کی سیرت پہ آپ نظر ڈالیں تو مولا علی نے کبھی کسی دشمن پر 2 وار نہیں کیے، ایک وار کرتے تھے ہر دشمن پہ، یا سیدھا وار یا بیڑا وار، ایک وار کرتے تھے۔ اس کا ثبوت بھی آپ کو یاد دلا دوں، بچپن سے مجلس سے سنتے آ رہے ہیں۔ جنگ صفین لیلۃ الحریر، رات کے سناٹے میں جنگ چل رہی، اندھیرے میں، کون کس کو مار رہا، کون کس کو کاٹ رہا ہے، کہاں کوئی دکھائی دے رہا، اندھیرا ہے۔ اسی اندھیرے میں لڑتے لڑتے جناب ابن عباس مولا علی کے پاس آ گئے۔ تو ایک مرتبہ ابن عباس نے حمد خدا کی، لڑتے لڑتے حمد خدا کی، تو جناب امیر المومنین نے ان سے کہا کہ ابن عباس حمد خدا کا موقع ہر موقع پر ہے، ہر وقت ہے، لیکن تم نے اس وقت کس بات پہ حمد خدا کی ہے؟ بھئی نعمتوں پہ حمد خدا کی جاتی ہے نا۔ ابن عباس نے کہا کہ مولا میں نے حمد اس بات پہ کی ہے کہ آج جتنے دشمن آپ کے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں اتنے ہی دشمن دین ہمارے ہاتھوں سے بھی مارے گئے۔ اچھا، پتہ کیسے چلا ابن عباس؟ کیا علی اور ابن عباس ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں مستقل، اور کیا روشنی میں جنگ ہو رہی ہے کہ پتہ چلے کتوں کو مارا؟ پھر کیسے پتہ چلا؟ کہ ابن عباس تم کو کیسے پتا میں نے کتنے دشمن مارے؟ کہ مولا مجھے پتا ایسے ہے کہ آپ جب کوئی وار کہتے ہیں کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں۔ یہ تکبیر خالی آج جو اس تکبیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے مظلوموں کو گلا کاٹنے کے لیے، یہ تکبیر مظلوموں کے گلا کاٹنے کے لیے نہیں ہے۔ علی ہر دشمن دین کے اوپر جب تلوار چلاتے ہیں تو تکبیر کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اپنے کو منوانے کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ جنگ اللہ کی کبریائی کے لیے ہو رہی ہے۔
اللہ اکبر کہہ کے ہر وار پہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی اپنے کو بڑا منوانے کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، علی اللہ کے اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے اور اللہ کی کبریائی کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس لیے تکبیر کہتے تھے۔ کہا اچھا تکبیر کہتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا مجھے آپ کی دو عادتیں معلوم ہیں، ایک یہ کہ آپ ہر وار پہ تکبیر کہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ کا کوئی وار خالی جاتا ہی نہیں۔ نہیں باپ سو گئے ورنہ اس جملے پہ چونکے ہوتے۔ ارے ابن عباس تکبیریں گلی وار چلنے پہ تو کیا ہر وار پہ ایک آدمی مارا جائے گا؟ کہا ہاں علی کا وار ہے، یہ خالی جانے والا نہیں۔ تو جتنی تکبیریں کہیں اتنے وار کیے، اور جتنے وار کرتے کوئی وار خالی نہیں جاتا۔ تو مجھے پتا چل گیا علی نے تکبیریں کتنی کہی ہیں، یعنی وار کتنے کیے ہیں، یعنی کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے، اور جتنے دشمن علی نے واصل جہنم کیے ہیں اتنے ہی دشمن میں نے بھی واصل جہنم کیے۔ مجھے اس پر ناز ہے۔ علی نے کہا ابن عباس ناز کرو، مگر ایک فرق کو سامنے رکھنا، تمہاری تلوار جو دشمن سامنے آ جائے اس پر چلتی ہے، مگر میری تلوار دیکھ دیکھ کے چلتی ہے کہ کوئی مومن تو نسلوں میں آنے والا نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جاگے آپ تو اب سنیں، علی کسی پہ دو وار نہیں کرتے، مگر ایک دشمن پہ دو وار کیے۔ کون؟ جنگ خندق میں پہلا وار کر کے عمرو ابن عبد ود کے پیروں پہ وار کیا اور پیر کاٹے، گھوڑے سے گرایا، اس کے بعد دوسرے وار سے اس کے سر و تن میں جدائی کی۔ ہے نا پوری تاریخ آپ کے سامنے؟ جو علی کسی پر دو وار نہیں کرتے، اس علی نے کیا معاذ اللہ علی کمزور تھے لڑنے میں کہ پیر پہ مارا؟ کیا سر پہ مار کے دو ٹکڑے کر دیتے، گردن مار کے کاٹ دیتے، کمر سے دو ٹکڑے کر دیتے؟ علی ایسا کر کے نہیں مار سکتے تھے ایک وار میں؟ کمزور تو نہیں تھے۔ پھر دو وار کیے تو کیوں کیے میرے عزیزو؟ علی چاہے جہاں ہو ہادی ہے، علی چاہے جہاں ہو دین سکھانا ان کی ذمہ داری ہے، علی چاہے جہاں ہو وہ امام ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، چاہے مسلح پہ ہو، چاہے بستر پہ ہو، چاہے بازار میں ہو، ان کو ہر جگہ ہدایت امت کا انتظام کرنا ہے۔ یہاں بھی ہدایت کا ایک پہلو تھا جو علی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عمرو آ کے سیدھے مولا سے لڑتا تو علی نے اس کا قصہ بھی ایک وار میں تمام کیا ہوتا، لیکن وہاں ہوا نہیں ایسا۔ وہاں جب عمرو نے آگے مقابلے کے لیے دعوت دی اور مولا علی اس کے لیے چلے مقابلے کے لیے، سامنے آئے تو گفتگو شروع کی۔ مولا علی کا دستور ہے جان لینے سے پہلے ہدایت کا پیغام پہنچاؤ۔ اس سے گفتگو شروع کی، اس سے کہا کہ عمرو سے کہ میں نے سنا ہے تو اپنے دشمن اور مقابل کی تین باتوں میں سے ایک بات مان لیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ کہا پہلی میری بات یہ ہے کہ تم مت لڑو، اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا اگر یہ کرنا ہوتا تو میں آتا ہی کیوں لڑنے، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ مولا نے کہا اچھا دوسرا کام یہ کرو کہ پھر واپس چلے جاؤ۔ کہا میں واپس بھی نہیں جاؤں گا ورنہ میرے قبیلے کی عورتیں مذاق اڑائیں گی کہ ڈر کے بھاگ آیا۔ کہا تو پھر تیسری بات یہ ہے مولا علی گھوڑے پہ سوار ہو کے لڑنے نہیں آئے تھے، پاپیادہ آئے تھے، اور سامنے عمرو بن عبد ود گھوڑے پہ تھا۔ کہا میں پیدل ہوں، پیادہ ہوں، اور تم گھوڑے پہ ہو۔ پیادہ اور سوار کا مقابلہ برابر کا نہیں ہوتا، گھوڑے سے اتر آؤ۔ گھوڑے سے عمرو اترا۔ دیکھیے ہم سنتے تو بچپن سے آئے ہیں مگر غور کم کرتے۔ گھوڑے سے اترا تو مارے جوش شجاعت کے کہ میں بڑا بہادر ہوں اور بھاگنے والا نہیں ہوں، گھوڑے سے اتر کے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے تلوار سے، یہ بتانے کے لیے میں مقابلے میں ڈٹا ہوا آدمی ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، گھوڑے کے پیر کاٹ دیے۔ اب مولا علی سے مقابلے میں آیا، رد و بدل ہوئی، علی نے اس کے پیر کاٹے، گرا تب اس کا سر کاٹا۔ میرے مولا اس کے پیر کیوں کاٹے؟ ایک بار میں اس کا قصہ تھا، دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ گناہ کی اصلی سزا آخرت میں ہے، مگر نمونے اس دنیا میں اللہ پیش کرتا رہتا ہے تاکہ آخرت کو نہ بھولے۔
اور نیکیوں کی اصلی جزا آخرت میں ہے، مگر اللہ اس دنیا میں ہر نیکی کے اچھے اثر کو دیتا ہے تاکہ آدمی اس دنیاوی اچھے اثر کے لیے ان نیکیوں کو کر کے آخرت کو بھی بنا لے۔ مولا علی کے مقابلے میں آیا تو گھوڑے سے اتر کے اگر سیدھے علی سے لڑتا تو علی پیر نہ کاٹتے، مگر اس نے گھوڑے سے اتر کے پہلے مظلوم جانور کے پیر کاٹے۔ علی نے کہا سن، اگر تو سیدھے لڑنے لگتا تو میں تیرے پیر نہ کاٹتا، لیکن تو نے ظلم کیا ہے، ایک مظلوم جانور جو انہی پیروں کی طاقت سے تیرے ساتھ احسان کر کے خندق کھندا کے لے کے آیا تھا، تو نے اس مظلوم کے پیر کاٹے ہیں، تو اس ظلم کی سزا تو آخرت میں لے گی، لیکن نمونہ یہاں لیتا جا۔ میرے عزیزوں، میں نے اس وقت اپنی بات اس حد تک مکمل کر لی کہ ہم آپ یہ یقین رکھیں کہ دنیا میں جزا اور سزا نہیں ہے، مگر نیکیوں کے اچھے اثرات اس دنیا میں بھی ملتے ہیں اور برائیوں کے خراب اثرات اس دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں، اور معصومین کے ارشادات میں طویل فہرست ہے ان نیکیوں کی جو زندگی میں اچھے اثر ڈالتی ہے، اور طویل فہرست ان گناہوں کی جو میں نے نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان میں جن گناہوں سے ہم بہت دوچار رہتے ہیں اور ان کا بدترین اثر ہماری زندگی میں پڑتا ہے، بیماریاں اور عمر کم ہونے اور برکتیں ختم ہونے میں، ان گناہوں میں ایک گناہ ہے اللہ نے دوسرے مومنین کو جو حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں ان سے بے توجہ ہونا، دوسرے مومنین کے حقوق کی طرف سے ہمارا بے توجہ ہونا، رشتوں کو توڑنا، مال اور میراث اور کھیت اور باغ اور مکان کے معاملات میں ایک دوسروں کے دشمن ہو جانا، دوسروں کے مال پہ ناجائز قبضے کرنا، فتنے کی باتیں کر کے رشتے دشمنی نکالنے میں لڑکیوں کے رشتے توڑوا دینا، دوستوں کو لڑا دینا، دل میں برسوں کینہ پال کے بدلہ لینا، یہ وہ گناہ اور برائیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ مقابلے کو دشمن کو نقصان پہنچا رہی، لیکن اس کو بعد میں پہلاتی ہیں نقصان، پہلے مجھے نقصان پہنچاتی ہیں۔ میں حسد میں اگر آپ کے خلاف آپ کی کہیں ملازمت میں ترقی ہو رہی ہے اور میں آپ کی کوئی چھوٹی سی غلطی کوئی پکڑ کے اور لے جا کے وہاں شکایت کر دوں اور آپ کی ترقی رک جائے، تو یہ حسد میں آپ کا نقصان بعد میں نے کیا ہے، اپنا نقصان پہلے کیا ہے اور بڑا نقصان کیا ہے، اس لیے کہ میرے پاس سرمایہ میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک نیکیاں ہیں، اور یہ حسد میرے ایمان کی وہی آگ کی طرح کھا رہا ہے اور یہ حسد میری نیکیوں کو بھی آگ کی طرح کھا رہا ہے۔ اگر میں نے آپ کی غیبت کر کے کسی کے سامنے آپ کی توہین کی ہے تو اس کا نقصان بعد میں ہوا ہے، اس غیبت کا نقصان پہلے مجھے ہوا ہے کہ میری نام عمل سے نیکیاں نکل کے میرے اس کے پاس چلی گئی ہے جس کی میں برائی کر رہا تھا، جس کو کبھی وہ نیکی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک عالم دین جن کا ابھی انتقال ہو گیا ایران میں، آغا راستگو، اخلاق کے بہترین استاد تھے، انہوں نے کہا کہ غیبت کی سب سے بڑی مصیبت ہے ہم آپس کے ہمارے جو رشتے ہیں ان میں کچھ چیزیں آپس میں لین دین کرتے ہیں، تحفے تحائف احباب دوست رشتہ دار بچے سب کو لین دین کرتے ہیں، جس کی ہم غیبت کرتے ہیں اس سے اتنا چڑھتے ہیں کہ اس کی برائی کر رہے ہیں، تو کیا ہم اسے کچھ دینا چاہیں گے؟ اسے کچھ تحفہ دینا چاہیں گے؟ نہیں دینا چاہیں گے۔ آغا رازگو کہتے ہیں، توجہ تھے اس جملے پہ، میں بھی متوجہ نہیں تھا، کہ غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی جس سے سب سے زیادہ نفرت کر رہا ہے اسی کو اپنے سب سے قیمتی چیزیں آخرت میں دینے پہ مجبور ہوگا، اس لیے کہ غیبت کا جس کے ہم نے خلاف غیبت کی ہے، اگر ہم نے بعد میں احساس کر کے توبہ نہیں کی، اس کے گناہوں کی مغفرت کی دعا نہیں کی، حلال نہ کرا سکے اپنے لیے، تو وہ کل میدان قیامت میں کھڑے ہو کے کہے گا میرا حق اس کے ذمے، اتنی نمازوں کا ثواب اس کا مجھے دیا جائے تب میں اپنا حق چھوڑوں گا۔ تو میرے عزیزوں، جو گناہ ہے بعد میں دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، پہلے مجھے نقصان پہنچاتا ہے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر حرام ہم کھا رہے ہیں، اگر نجس ہم کھا رہے ہیں، اگر جس مال میں خمس رکھا ہے اور وہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے تو یہ کتنا بڑا نقصان پہنچانے والا ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، تو کربلا آ کے دیکھیے، سید الشہداء عاشور کے دن ساری شہادتوں کے بعد اتنا بڑا دل ہے
کہ پھر آگے لشکر یزید کو سمجھانے کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. یہ کب؟ جب مسلم کو مار چکے، جب حبیب کو مار چکے، جب زہیر کو مار چکے. تبھی نہیں، جب یہ اکبر کو مار چکے، جب یہ عباس کو مار چکے. اتنا بڑا دل کہاں ہے کہ جو پورے کنبے کے قاتل ہیں پھر انہیں آگے سمجھا رہے میرے خون سے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، کم سے کم اس مصیبت سے خود کو بچا لو. اتنا بڑا دل ہے کسی کے سینے میں جو اپنے بیٹے کے قاتل سے بھی کہے کہ جہنم سے بچا لو، میرے خون سے رنگین نہ کرو. نواسہ رسول کو مار ڈالا تو تمہاری کوئی گنجائش باقی نہیں. مگر تقریر کر رہے ہیں اور شور ہو رہا ہے، طبل بجائے جا رہے ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، کوئی حسین کی آواز نہیں سنتا مظلوم حسین کی. تو ایک مرتبہ حسین نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم حسین کی بات کیوں نہیں سن رہے ہو، نواسہ رسول کی بات کیوں نہیں سن رہے، علی کے بیٹے کی بات کیوں نہیں سن رہے. لقد ملئت بطونکم بالحرام، تمہارے اوپر حسین کی بات کا بھی اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تم نے اپنے پیٹ حرام سے بھر دیا. عزیزو، ہم خمس نہ نکالیں، کھاتے رہیں، کھلاتے رہیں، مگر اگر ہمارے پیٹ میں کوئی کھانا ایسا چلا گیا جس پر خمس واجب تھا تو یہ حرام ہمارے پیٹ میں گیا ہے. جو حرام گیا ہے تو پھر حرام اثر یہ کرتا ہے کہ حسین کی بات کا بھی اثر آدمی قبول نہ کرے. لہذا کم سے کم اتنی کوشش تو کریں کہ اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں، کھانے میں نہ نجس جانے دیں، نہ کسی کا چھینا ہوا مال جانے دیں، نہ وہ مال جانے دیں جس پر اللہ نے کوئی حق بھی رکھا ہو، چاہے خمس رکھا ہو، چاہے زکوٰۃ رکھی ہو، چاہے دوسرے غریب رشتہ داروں کا حق رکھا ہو. ایسا مال اگر مسلسل جاتا رہا ہمارے پیٹ میں اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں تو اچھی بات کا اثر حسین کی زبان سے بھی نکلے تو نہیں ہوتا، تو پھر ہم گنہگاروں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا اثر کہاں ہونے والا. بس میرے عزیزوں، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، مگر میں نے چاہا یہی کہ ہم سب ایک خون سے ہیں. تو پھر ہم کربلا والے کہ جیسے ان کے خون کے رنگ الگ الگ تھے مگر سب کی گرمی ایک تھی، دل الگ الگ تھے، دھڑکنیں ایک تھیں، دماغ الگ الگ تھے، جذبے ایک تھے. ہمارا تو خون بھی ایک ہے، ہمارے تو رشتے بھی جڑے ہوئے ہیں. ہم مہم چلائیں کہ ہم اپنے گھروں سے، اپنے کنبوں سے بے دینی کو ہٹائیں. ہمارے ہاں کوئی نماز کا چھوڑنے والا نہ رہ جائے، ہمارے ہاں کوئی خمس واجب ہونے کے بعد نہ نکالنے والا نہ رہ جائے، ہمارے درمیان مقدمہ بازیاں نہ رہ جائیں، ہمارے درمیان آپس میں چال بازیاں کر کے ایک دوسرے کی کاٹ کرنے کا مزاج ختم ہو جائے. بہت بہتر ہو چکا سید واڑہ. غلام عسکری نے جو مہم چلائی تھی الحمدللہ آج چاروں طرف دینداری ہے، مگر اس دینداری کو اتنا پھیلنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر تک دین کی حکومت ہو. ہم ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھیں اس میں ہمارا مالک راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. راضی ہو تو دنیا کی لاکھ مصلحت کہہ رہی ہو، سیاست لاکھ کہہ رہی ہو، مگر اس طرف ہم نہ جائیں اور ادھر جائیں جدھر اللہ راضی ہے. اس لیے کہ یہی رضا پروردگار کا حاصل کرنا حسین کا اصلی مقصد تھا. ساری قربانیاں حسین نے دی. میں اکثر یہ مصائب پڑھتا ہوں، ساری قربانیاں حسین نے دی اور ہر ایک مجاہد کو خود رخصت کیا اور ہر ایک کو رخصت کرنے کا انداز الگ الگ ہے. مگر کچھ خاص مواقع ہیں جہاں دل بہت بے چین ہوتا ہے. اس میں سے ایک وہ وقت تھا جب گود کا پالا بھائی کا یتیم ملنے آیا. اب مجھے جانے کی اجازت دے. اجازت تو دی تھی مگر چھوٹے سے قاسم کو کلیجے سے لگا کے حسین اتنا روئے تھے اور قاسم بھی اتنا روئے تھے کہ دونوں بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے. اور جب بھیا نے آواز دی تھی بھیا آخری سلام، تو وہاں بھی حسین کے کلمات عجیب تھے. کمر پکڑ کے پڑھا تھا مرثیہ کہ اب تک جو آنکھیں چین سے سوتی تھی کہ عباس ہیں، اب وہ بے چینی کا شکار ہو جائیں گی. اور وہ دشمن جس کے ہوش اور نیند اڑی ہوئی تھی کہ عباس ہیں، اب وہ دشمن چین سے سوئے گا. حسین کہہ رہے تھے اب میری کمر ٹوٹ گئی. اور وہ حسین جس نے اکبر کو رخصت کیا تو کیسے رخصت کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے سجا کے گھوڑے پہ بٹھایا. اکبر نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا. ایک بار پہ کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی زمین پہ گر پڑا ہو. مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ
خاک جھاڑتا ہوا اٹھا، بابا یہ غضب کیوں، یہ زحمت کیوں؟ کہا بیٹا تو نہ سمجھ سکے گا، صاحب اولاد نہیں، بس اتنا کر جب تک دکھائی دو، مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتا جا۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ اکبر کو یہ کہہ رخصت کیا تھا، پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول کا سب سے زیادہ شبیہ تھا۔ جب تیرے رسول کے دیکھنے کو دل بے چین ہوتا تھا، اپنے اس بچے کو دیکھ لیتا تھا، اسے بھی رخصت کر دیا۔ پھر لاشیں بھی اٹھا کے لائے، الگ الگ انداز سے لائے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے سمیٹ کے لائے، اکبر کی لاش۔ ہم آپ سب سنتے ہیں کہ حسین اکیلے نہ اٹھا سکے، بنی ہاشم کے بچے اس بلائے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ضعف اور کمزوری نے اس حالت پہ پہنچا دیا تھا، مگر جب میں نے روایت پڑھی تو میری سمجھ میں وجہ یہ آئی کہ جب اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی اور ظالم نے نیزہ کھینچا تو انھی ٹوٹ گئی، کلیجے میں برچھی کی انھی ٹوٹی، فوارہ خون کا نکلا۔ اب اکبر لڑنے کے لائق نہ رہ گئے، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے ایڑ لگائی کہ مجھے خیمے تک پہنچا دے، میرے بابا کو مجھے لینے نہ آنا پڑے۔ گھوڑا جو دوڑا تو دشمنوں نے اپنے نرغے میں کھیل لیا، اور اکبر گھوڑے کے اوپر گلے میں باہیں ڈالے ہیں اور چاروں طرف سے تلواروں کے وار ہو رہے ہیں۔ مقتل یہ کہتا ہے کہ قطعو ہو اربل اربا، ارے بوٹیاں اکبر کے جسم کی ان کی زندگی میں کر ڈالی۔ لہذا جب اکبر گھوڑے سے گرے تو جسم اتنے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ اکیلے حسین نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لہذا کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور آگے اپنے بھیا کے لاشیں کو لے چلو۔ اس طرح سے الگ الگ انداز سے لاشوں کو اٹھایا۔ 6 مہینے کی لاش کی لال جو سب سے ہلکی تھی مگر سب سے بھاری بوجھ تھا، لے کے چلے، سامنے رباب کا چہرہ آ گیا، میرے لال کی خیر ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون کے پیچھے ہٹے، پھر ہمت بنائی رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، پھر آگے بڑھے، پھر سکینہ چہرہ آ گیا، ارے میرا بھیا واپس آ گیا۔ یہی سوچتے ہوئے پہنچے خیمے تک، لو لے جاؤ اپنے لال کی لاش کو لے جاؤ۔ یہ تو لاشیں اٹھانے کا انداز الگ الگ تھا، مگر ایک انداز حسین نے بدلا، جو لاش بھی اٹھا کے لائے، اپنے ہاتھوں پہ لاشوں کو اٹھا کے بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے آواز دی، ربنا تقبل منی ھذا القربان، اس قربانی کو مجھ سے قبول کر لے۔ مسلم کی لاش لائے، یہ قربانی مجھ سے قبول کر لے۔ زہیر کی لاش اٹھائی، یہ قربانی مجھ سے قبول کر لے۔ عباس کا جنازہ اٹھایا، یہ قربانی مجھ سے قبول کر لے۔ اکبر و اصغر کی لاشیں اٹھائیں، یہ قربانی مجھ سے قبول کر لے۔ اب قربانیاں دینے والا سر کٹا کے میدان کربلا میں سو گیا، جسم گھوڑوں سے پامال کیا گیا، لاشیں کو لے جا کے ریگستان میں ڈال دیا گیا۔ رات کا سناٹا پھیلا، خیموں کی آگ بجھی، گرم ریت پر بی بی زینب نے سمیٹ کے بیویوں اور یتیموں کو بٹھایا۔ جب تھوڑا سے چین پڑا تو بھیا کی لاش کو ڈھونڈنے نکلے۔ مقتل میں بھیا کی لاش دور سے چاندنی میں دکھائی دی۔ میری شہزادی نے کیا کیا دیکھا ہوگا، دور سے بے سر کا جنازہ دکھائی دیا، اور قریب آئی تو جسم پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، کٹا ہوا ہاتھ، بدن پورا خون میں ڈوبا، تیروں کی چھلنی کے بعد گھوڑوں کی سبوں سے پامال۔ میں سمجھا بہن دوڑ کے بھیا کی لاش پہ خود کو گرا دے گی، مگر علی کی باوقار بیٹی سنبھل کے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھی، بھائی کی لاش تک پہنچی، گھٹنے توڑے، کانپتے ہاتھوں سے بھیا کی بے سر کی لاش اٹھائی۔ پروردگارا، تیرے جس بندے نے ساری قربانیاں دی تھی، اپنے اس بندے کی قربانی اپنی اس کنیز سے قبول فرما لے۔ زینب کے کانپتے ہاتھوں پہ شبیر کا لاشا ہے، یہ وہی بہن ہے جسے کہا گیا ام اخیہا، یہ اپنے بھائی کی ماں ہے۔ ارے زینب حسین کی لاش اٹھائے ہوئے ہیں، اماں دیکھو آج وہ امتحان بھی دے دیا جس کے لیے تم نے پالا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ، محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ
ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے تمام اعمال خیر کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، ہم میں جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرما، ہم سب کو اتنی روزی دے دے جو ہماری زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور ہمیں کسی سے دست سوال یا قرض کا سوال نہ کرنا پڑے۔ بار الہ جو زمین میں دفن ہیں ان کی مغفرت فرما، جو ظلم و ستم کا شکار فلسطین سے لے کے یمن تک موجود ہے ان کی حفاظت فرما، ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے۔ زمانے کے امام کے غیبت کے دور میں دین کے محافظ علماء و فقہا کی حفاظت فرما، اتباعت عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما، حج و عمرہ و زیارت کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کے حقوق اور پاس و لحاظ کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ زمانے کے مولا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہماری جو ذمہ داریاں عصر غیبت میں ہیں انہیں ہم اس طرح پورا کر سکیں کہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دینے کے لائق ہو جائیں، ہمیں اس قابل بنا۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے زاہدہ بانو بنت موسی رضا کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن